صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون. بڑی کمال کی آیت مبارکہ ہے، اور آج کی ہماری معاشرت میں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے. تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اس آیت کریمہ میں جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ آج کے دور میں کہ حصول معاش کے لیے جو صنعت اور پیشہ گری ہے اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے. اور جیسے کہ آج ہی نہیں بلکہ اکثر ادوار کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کو اپنی جہالت، اپنے تکبر اور اپنی کم علمی، کم فہمی، کم نظری کی وجہ سے وہ انہیں خسیس اور گھٹیا سمجھتے ہیں. حالانکہ جو اسباب ہیں اور صنعتیں ہیں اور جو پیشے ہیں یہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اور سکھایا کس کو ہے؟ اس نے انبیاء کو سکھایا ہے. جو شخص کسی کے پیشے کے اوپر تان کرتا ہے اور ایسا پیشہ جو موجب رزق حلال ہو، ایسا پیشہ جو موجب رزق حلال ہو، وہ ایسے کسی پیشے کے اوپر اگر کوئی شخص تان کرتا ہے تو در حقیقت وہ کتاب اور سنت کے اوپر تان کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما کے کہا کہ ہم نے ان کو لوہے سے زرہ بنانے کا فن اور ہنر عطا کیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے اس سے کمائی کرتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، تو کاشتکاری جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا پیشہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، بڑھائی ہونا حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ تھا. اور حضرت لقمان علیہ السلام کپڑا سیتے تھے، تو کپڑا سینا لقمان علیہ السلام کا پیشہ تھا. اور حضرت طالوت کے بارے میں کہا کہ وہ کپڑا رنگتے تھے، اور جو رنگ ریزی ہے اس سے وہ ان کا پیشہ بن گیا. اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر چند کے خصوصیت کے ساتھ کوئی پیشہ نہیں اپنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، آپ نے بکریوں کا دودھ دوہا، آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے سیے، آپ نے پھٹے ہوئے جوتوں کو مرمت فرمایا، آپ نے کپڑے دھوئے، آپ نے زمین کو کھودا، آپ تجارت فرماتے تھے، آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، آپ نے گھوڑے پہ سواری فرمائی، آپ نے دراز گوش کے اوپر سواری فرمائی، یعنی حمار کے اوپر آپ نے سواری فرمائی، آپ نے پیدل اسفار فرمائے، آپ نے خود اپنا سامان اٹھایا. اور اگر کوئی عمارت بن رہی ہے تو اس عمارت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کے لاتے. خندق کھودی جا رہی ہے تو اس کے اندر آپ شریک ہو جاتے. تو جتنے امور تھے، جتنے کام انسانی زندگی کے مختلف شعبوں اور پیشوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ سبھی امور اور سبھی کام خاتم النبیین، اشرف المخلوقات، جس کی وجہ سے انسانیت کا شرف ہے، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیشوں کو اختیار فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ پیشے اختیار کرنا تمہارے لیے کم ہونے کا، خسیس ہونے کا، حقیر ہونے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اپنی سنت سے یہ بات بتائی کہ جو بھی ان پیشوں میں سے کسی پیشے کو رزق حلال کے لیے اختیار کرتا ہے وہ میری سنت سمجھ کے اس کو اختیار کر سکتا ہے. اس لیے پیشوں کی بنیاد پر چاہے وہ رزق دینے، رزق فراہم کرنے کے اعتبار سے حقیر پیشہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رزق حلال کا موجب ہے، اس پیشے کو اگر کوئی تان بناتا ہے اور اس پیشے کے اختیار کرنے کی بنیاد پہ اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان پہ تان کرتا ہے، اس کو حقیر کہتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو خوار کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی وہ ضلالت کا موجب بنتا ہے، تو اس کو محدثین نے اور مفسرین نے اور فقہاء نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب اور سنت کے اوپر تان ہے اور یہ انبیاء کے پیشوں کے اوپر تان کرنے کے مترادف ہے.